الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا کچھ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی بھلی بھلی باتوں سے کہیں آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں دنیاوی زندگی کے معاملات میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ جبکہ اس کے دل میں جو کچھ ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ لوگ بڑے جھگڑالو قسم کے ہوتے دل میں قسمیں کھاتے ہیں لیکن وہ جھگڑے والے ہوتے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ جب آپ کے پاس سے وہ لوگ پلٹ جاتے ہیں تو پھر فساد کرتے ہیں کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں نسلوں کو خراب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فساد جھگڑا کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے بھائی اور بزرگوں اس سے پہلی مجلس میں جو آیت گزری تھی جس میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ دو قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں ایک ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں مجھ سے میں ان کو دنیا بھی دے دیتا ہوں لیکن آخرت نہیں اور ایک کہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ آخرت کو زیادہ مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے وہ زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو یوں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار یہ اچھے لوگوں کی دعا ہے اچھے لوگوں کی مانگنے کا ایک بہترین پہچان ہے دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں اور اللہ اسی کو پسند کرتا ہے اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کے نیچے کے تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اور تجھے اگر ضرورت پڑے تو پہلے اللہ سے سوال کرو اللہ ہی اس کا انتظام کر دے گا اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تمہارے پاس کتنی بھی طاقت کتنی بھی قوت تعلقات ہے وہ چیز چھوٹی سی چھوٹی چیز کبھی حاصل نہیں ہو پاتی ہے اللہ اگر روک دے تو چھوٹی چیز کے لیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے
اور اگر اللہ آسانی پیدا فرما دے تو بڑی سی بڑی مشکل کی چیز بھی آسان ہو جاتی، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دو قسموں کا تذکرہ۔ اب اس وقت جو میں نے آیات پڑھ تلاوت کیا ہوں، اس میں دو طرح کے لوگوں کے مزاج، اس کی عادت، اس کی چال چلن کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اتنی اچھی بات کہ جھوٹ کو وہ سچ بنا دیتے ہیں، اور ایک آدمی کو ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ وہ اس قدر خوبصورت انداز سے بات کو پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ غلط بول رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا سب سے بڑا ہمدرد انسان ہے، اس سے اچھا اور کوئی میرے لیے نہیں ہے۔ لوگوں کا ایک فن ہوتا ہے، لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی اچھے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس وقت میں وحی کا سلسلہ تھا تو اللہ بتا دیتا تھا کہ اس کی بات بڑی خطرناک ہے، یہ کہہ رہا ہے کچھ لیکن اندر ہے کچھ اس کے۔ وحی کے ذریعے سے معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا دیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس میں وہ پاور نہیں ہے، ہاں ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے۔ اگر کسی کے پاس میں ایمانی طاقت ہے، ایمانی فراست ہے، اللہ کی معرفت ہے، تو وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ بات کرنے والا کیسا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے پاس میں ایمانی قوت بہت کمزور ہے، معرفت نہیں ہے، نیکی کی وہ صلاحیت پہچاننے کی نہیں، جس کی وجہ سے اچھے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں ایک اخنس بن سریق نام کے ایک یہودی آیا جایا کرتا تھا، بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرتا تھا، جھوٹ کو اس قدر سچ بنا کر کے پیش کرتا کہ کبھی کبھی لوگوں کو ماننے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ بڑی بناوٹ، بڑی سجاوٹ، بڑی لطافت اس کی گفتگو میں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام بھی ان کی باتوں سے وقتی طور پر متاثر ہو جاتے تھے، لیکن اللہ فوراً سنبھالتا تھا۔ اسی کو اللہ نے یہاں ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں اور ان کی بات اتنی اچھی ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، دنیا کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں نہیں، دنیا کے معاملات میں، کہ کہیں آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں۔ اور وہ بات کہتا بھی ہے تو اللہ کو دل میں حاضر رکھ کر کے وہ بات کہتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، لیکن اے میرے نبی اس کی حالت بظاہر یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بڑا جھگڑالو انسان ہے، اس سے بچیے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام کا نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا کی بہترین خوبصورت انداز سے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں ہم کو اور آپ کو ڈال دیتے ہیں، آخرت سے ہم سب کو غافل کر دیتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کبھی کبھی اسلام کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی، ایک پہچاننے کا خوبصورت طریقہ دیا اور یہ فرمایا کتنی بھی لوگ باتیں بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کریں، کتنے بھی اسلام اور شریعت کے خلاف باتیں کریں، کتنا تمہارا ہم نوا ہو کر کے بات کریں، کتنا تم کو فائدے دکھا کر کے بات کریں، تمہیں میں ایک معیار دیتا ہوں، اس ترازو، اس کسوٹی پر اس کی بات کو رکھنا، اور وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اگر وہ بات میری بات سے ملتی جلتی ہو، میرے صحابہ کی بات سے ملتی جلتی ہو، تب تو وہ بات اچھی ہوگی، ورنہ اس کو ٹھوکر مار دینا۔ کیا کرنا؟ ٹھوکر مار دینا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، آج بھی جس کو کہتے ہیں نا آستین کا سانپ، یعنی بات اتنی اچھی کرتے ہیں، مصافحہ اتنے اچھے کرتے ہیں، معانقہ اتنا اچھے کرتے ہیں، لیکن پیٹھ کے پیچھے بڑی برائیاں کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں بد دعائیں کے کلمات فرشتے دیتے ہیں۔ یہ نفاق کی علامت ہے، اس لیے ایسا انداز رکھنا ایک مومن مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کے مخالفین لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ظاہر تو اس کا ایسا ہے لیکن باطن بہت ہی اس کا خراب ہے، یہ جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، اس سے آپ بچیے۔ کیوں؟ آپ کے پاس سے یہ جو ہی نکل کر کے جاتا ہے تو یہ پورے علاقے میں فساد کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں باغات کو برباد کرتا ہے، لوٹتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو خراب کر دیتا ہے، ایمان سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا ایمان لے آؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہو، تم سب کچھ دیکھتے ہو، تم ایسی ایسی چیزیں کہتے ہو، تو ایمان لاؤ، کیوں نہیں لاتے ایمان؟ تو اس کے تکبر، غرور، گھمنڈ نے اس کو ایمان لانے سے روک دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے، حضرت مولانا محمد علی صاحب منگیری رحمہم اللہ، جنہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی تھی، وہی بانی ہیں اس کے اصل، بہار کے رہنے والے منگیر کے تھے، بڑے ولی صفت انسان تھے۔ جس وقت اس ملک میں ختم نبوت پر حملہ ہوا تھا اور قادیانی اور انگریز لوگ بہت ہی ملک میں ارتداد کی کیفیت پیدا کرتے تھے، وہ رات دن گاؤں بستی بستی میں جا کر کے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی دعوتیں دیتے تھے۔ اس وقت میں اس قدر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چل رہا تھا، یہاں تک کہ فرمانے نے جب وہ ان کو قادیانیوں سے جب کبھی بحث اور مناظرے کرنے کی نوبت آنے لگی اور ان کی باتوں کی جواب دینے کے لیے، تو وہ تہجد کو روک دیے، اور اس وقت وہ کتابیں لکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ نبی کی نبوت باقی رہے گی تبھی تہجد باقی رہے گی، اور اگر یہ نہیں باقی رہی تو پھر کیا باقی رہے گی۔ بڑے ولی کامل صفت انسان تھے، اللہ نے بہت ہی عجیب و غریب ان میں مجاہدانہ دین کی فکر، دعوت کی فکر دی تھی۔ ان کے سامنے بڑے بڑے ملک کے سیاسی حضرات بھی جایا آیا کرتے تھے مشورہ کے لیے۔ ایک مرتبہ مہاتما گاندھی جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے، وہ پہنچے، گفتگو کرنے لگے، بہت اچھی طریقے سے اسلام کی خوبیاں بولنے لگے، جس طرح آج کل ہمارے اسٹیج پہ غیر بھائی لوگ آتے ہیں تو اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، رومال اوڑھ لیتے ہیں، کیا کیا کر لیتے ہیں۔ یہ سب ایک فن ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لہذا مہاتما گاندھی جو تھے ملک کا ایک پڑھا لکھا بہترین وزیر اعظم، اسلام کی خوبیاں حضرت کے سامنے بولنے لگے، اسلام بہترین مذہب، یہ مذہب وہ مذہب، قرآن بہترین کتاب، آپ کے نبی ایسے، بہت ہی اچھی بات۔ اور کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں اگر تم کو سلامتی کا ملک رکھنا ہے تو دو شخص کی پیروی کر لو، ایک حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر کی، کہا کرتے تھے، بڑی خوبیاں بیان کی۔ خوب حضرت نے ایک جملہ فرمایا، مہاتما جی اگر اسلام اتنا اچھا ہے تو پھر اسلام کو آپ کیوں نہیں قبول کرتے ہیں؟ پوری تقریر ان کی پھیکی ہو گئی۔ اگر اتنا اچھا ہے اسلام، میرا مذہب اتنا اچھا ہے، قرآن اتنا اچھا ہے، نبی اتنا اچھا ہے، تو آخر آپ کیوں نہیں اس کو قبول کرتے؟ اچھی چیز کو قبول کر لینا چاہیے۔ سر جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ یہی ہے وہ چیزیں کہ لوگ آج تو کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور یہ دوسروں کی شکوہ ہم کیوں کریں گے؟ خود اپنا حال ہمارا یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام حق پر ہے لیکن حق کو ہم نہیں قبول کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دین اسلام ہے لیکن اسلام پر ہم خود ہی نہیں چلتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مسئلہ اور طریقہ حضرت آقا نبی کریم علیہ السلام کی ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں، ہمارا باپ داداؤں کا بنایا ہوا رسم اور طریقہ اچھا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اسی طرح سے وہ شخص جو یہودی تھا خوب نبی کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن جب پلٹتا تھا تو پھر وہ اس کی برائیاں، اسلام کے خلاف فساد، اللہ فرمایا ایسے لوگوں سے آپ بچیے، ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیے۔
ایسے لوگوں کو ہم نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ کیوں پسند کریں گے؟ آج مصلحت کی آڑ میں نہ جانے اسلام کو ہم کہاں کہاں ہم لوگ بگاڑ رہے ہیں، ہم لوگ خراب کر رہے ہیں مصلحت کی بنیاد پر، اور مصلحت وہ مصلحت نہیں، وہ بزدلی کی بنیاد پر آج ہم اور آپ اور ہمارے اچھے اچھے لوگ اسلام کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں بہت اچھا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی منع فرمایا۔ ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کش رہیے، ایسے لوگوں کی پرفریب باتوں سے دھوکہ مت اٹھائیے، واللہ لا يحب الفساد۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ میں نے بنا دیا ہے، فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، جہنم ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ، یہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہاں اللہ نے پھر اچھے لوگوں کی بھی تعریف کیا، اگر ایک طرف ایسے لوگ ہیں تو دوسری طرف ایسے لوگ ہیں، اسی لیے دنیا میں دونوں نقشہ چل رہا ہے۔ اگر رات میں رونے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے، سسکیاں لینے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے، قرآن پڑھنے والوں کا بھی ہے، ذکر و اذکار میں بیٹھنے والوں کا بھی ہے، چھپ چھپ کر کے نیکی کرنے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے۔ تو اس دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو رات کی تاریکیوں میں گناہ کی لذتیں اٹھانے والا بھی ہے، ناچنے والے بھی ہیں، گانے والے بھی ہیں، برائیاں کرنے والے بھی ہیں، چوری کرنے والے بھی ہیں، زنا کرنے والے بھی ہیں، رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر کے اللہ کی سے بغاوت کرنے والے بھی ہیں، دونوں چل رہا ہے، شر اور خیر دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک طرف ایسے لوگ ہیں جیسے دنیا تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی میرے بندے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، بہت سارے میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری رضا میری خوشنودی کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے، مال دولت کچھ نہیں دیکھتے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص صحابی کے لیے نازل ہوئی، اس کے کئی واقعات ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ جو کرتے ہیں مفسرین علماء کرام، ایک حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے چلے آ رہے تھے مدینہ طیبہ، وہ تیر انداز تھے، بڑے ماہر تھے اس کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں مکہ والے ان کو روک لیا اور ان پر حملہ کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ حضرت صہیب رومی علیہ رضی اللہ عنہ اپنے تھیلے سے تیر کش سے اپنے سب کچھ نکالے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں مکہ والوں، اے قریش لوگ، تجھے معلوم ہے میں تیر میں بہت بڑا ماہر آدمی ہوں، تیر باز ہوں میں، میری ایک بھی نشان خطا نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں بچو گے، لہٰذا ہم سے تم مقابلہ میں آؤ گے تو میں اس وقت تک کے مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک میری سانس باقی رہے گی، اور اگر تم کو دنیا چاہیے اور ہم کو رخصت دو، ہم خوشی سے ہجرت کر کے رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اگر تم کو دنیا کا مال چاہیے تو جاؤ، میں بتاتا ہوں مکہ میں کہاں کہاں میں اپنے مال کو زمین میں دفن کر دیا ہوں، جاؤ سب لے لو، وہ تو میں بتا دیتا ہوں، جاؤ فلاں جگہ پر میرے مال دفن ہے، میں دفن کر کے آیا ہوں، چھپا کر کے آیا ہوں، جاؤ اس کے بدلے میں، اس ہجرت اور ایمان کے بدلے میں میرا وہ مال لے لو، مجھے خوشی خوشی جانے دو۔ وہ لوگ تو مال والے تھے، مال چاہتے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ تم آسانی سے چلے جاؤ، تجھے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ گئے وہ لوگ، اپنا مال لے لیے، نکالے، زمین کو کھدائی کیے، خزانے نکال لیے، مال اسباب سب لے لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ خالی خال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، نبی نے پوچھا کیا حال ہے سفر کا، کس طرح آئے، کیا ہوا بتائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت اس آیت کریمہ کو لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ کے رسول، ان کی اس قربانی کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے دنیا کے مال و اسباب کو سب چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔
آج تو ہم لوگ اللہ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا اس مال کے خاطر، دین کو ترک کر دیا، ایمان کو لٹا دیا، عزت و آبرو کو ختم کر دیا، حالانکہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے، خالی کفن میں جانا ہے جس میں جیب بھی نہیں ہے، خالی کوٹھری میں جا کر کے سونا ہے جہاں پر تجوریاں بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اتنا نہیں اپنے رب کو ناراض کر دیجئے اس دنیا کی خاطر کہ کل قیامت اور قبر میں پریشانی لاحق ہو جائے۔ دوسرا واقعہ مفسرین علماء کرام اسی آیت کریمہ کے نزول کے سلسلے میں لکھتے ہیں، جس کو صاحب مظہری اور دیگر مفسرین نے ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے بیٹھے تھے کہ ایک بدو قسم کا آدمی آیا، دیہاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا آج مہمان بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے اپنا مہمان بناتا ہوں۔ آپ اٹھ کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے، بیویوں سے معلوم کیا کچھ کھانے کا ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں مغرب کے بعد جو کچھ ہوتا تھا کھانا کھا لیا جاتا تھا۔ ہم لوگ کب کھاتے ہیں؟ تہجد سے پہلے ہے، تہجد سے پہلے۔ وہاں مغرب کے بعد فوراً کھانا کھا لیا جاتا تھا، عشاء کے بعد کی بات ہے، لہٰذا اور عشاء بھی وہ وقت جلدی ہوا کرنا، لہٰذا کچھ بھی نہیں۔ آپ آ کے بیٹھ گئے، پھر سوچنے لگے اس مہمان کی مہمان نوازی کیسے کروں؟ پھر خیال آیا کہ شاید فلاں بیوی کے پاس ہو، آپ اٹھ کر دوسری بیوی کے پاس گئے، وہاں سے بھی خالی کچھ بھی نہیں، تیسری کے پاس پھر گئے، وہاں بھی آپ پریشان، آخر اس مہمان کی مہمان نوازی کروں تو کروں کیسے؟ ایک صحابی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، آپ سمجھ گئے کہ وہ میرے آقا کو پریشانی ہے کچھ، آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس مہمان کو مجھے دے دیجئے، میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، بھائی نہیں سمجھ گئے۔ جب بات سمجھ میں آ جائے تو تحقیق مت کرو، یہ ضرورت مند ہے، سوال نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا بغیر سوال کیے ہوئے اس کی ضرورت پوری کر دیجئے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کی غریبی کو کریدیے مت، اس کی ضرورت کو کھولیے مت، کھولیے نہیں، کیوں کیسے کیا ایسا ہو گیا، نہیں ارے ضرورت ہے، نہیں بیچارہ سوال کر رہا ہے۔ آج ہزاروں ایسے لوگ ہمارے آزو بازو پڑوس میں ہیں، ارد گرد ہیں، جو سوال نہیں کر سکتے ہیں، وہ پانی پی کر کے رات سو کر کے گزار دیتے ہیں لیکن سوال نہیں کر سکتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہم اپنے رنگ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے شریف قسم کے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، وہ سسک کر کے رہ جاتے ہیں، سوکھی چھوٹی موٹی روٹیاں کھا کر کے گزار دیتے ہیں، بچوں کو آج بھی تھپ تھپی دے کر کے سلا دیتے ہیں، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کل قیامت کے دن ضرور ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہارا خزانہ بھرا تھا لیکن تیرے آزو بازو لوگ بھوکے پڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا صحابی پوچھے یا رسول اللہ یہ مہمان جو ہے وہ مجھ کو دے دیجئے، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کھانا کھلا کر کے لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے، مسکرائے، کہا کہ لے جاؤ اس کو لے جاؤ۔ نبی ذرا سکون محسوس کیے، چلو مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے گی، بیچارہ کھا لے گا، لے کے چلے گئے۔ بیوی سے معلوم کیے کھانا ہے؟ کہا کہ ہاں کھانا ہے، میرا اور آپ کا کھانا ہے۔ کہا کہ ایک مہمان لائے ہو، یہ مہمان میرا نہیں، رسول اللہ کا مہمان ہے۔ کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، ضیافت کریں گے جو کچھ ہے۔ آئیے اس کو اندر لے آئے، ان کو بیٹھائے کھانے کا۔ بیوی شوہر دونوں مشورہ کیے کہ کھانا اتنا ہے، کم مقدار میں کھانا ہے، ہم لوگوں کی طرح نہیں، کم مقدار میں ہے کھانا، اگر آپ بھی کھا لیں گے مہمان کے ساتھ تو مہمان بھوکا نظر آ رہا ہے، سفر کیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، تو اس کا پیٹ شاید نہیں بھرے گا، اس لیے ایسا کیجئے آج ہم بھی بھوکے رہ جاتے ہیں، اپنا کھانا نہیں کھاتے ہیں اور آپ بھی نہیں کھائیے گا۔ لیکن عرب کا یہ رواج، مدینے کے رواج، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے میزبان کا کھانا ضروری، اگر میزبان کھانا نہ کھائے تو مہمان بے عزتی اپنا آپ کو سمجھتا تھا۔
یہ دونوں مسئلے بڑی عجیب و غریب تھے. کہا کہ پھر اگر ہم نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ نہیں کھائیں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھے گا، پھر حق تو مہمان نوازی کا نہیں ہو پائے گا. بیوی نے کہا کہ ایسا کام کیجئے، آپ بیٹھ جائیے، میں چراغ بجھا دوں گی اور اندھیرے میں پورا کھانا اس کو کھلا دیجیے. کیسی ماں بہنیں تھی کل، آج تو کہہ دیتی ہیں کہ نہیں کچھ نہیں میرے پاس، اگر ہے آپ کا مہمان تو ادھرے کھلا لیجیے، اللہ ادھرے کھلا لیجیے. کبھی کھلاؤ. اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والوں کو جب کبھی اپنے گھر میں کوئی کھانا اچھا بنے تو ان کو بھی یاد کر لیجئے، دل سے دعائیں دیا کریں گے. کبھی کسی مسافر کو ڈھونڈ کے کھلائیے، یہ ایک ایمان والے کی بڑی اچھی عادت، شرافت، اور اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اچھی چیزیں کھلایا کیجئے کبھی کبھی کسی کو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لہٰذا بیوی کا دیکھو کتنا خوبصورت طریقہ. آج کی ماں بہنیں تو عجیب حالت ہے. اللہ اکبر. ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں نکل گئی؟ ہم لوگ مہمان کی ناقدری کرنے لگے، مہمان کے لیے دروازہ بند کر دیے. مہمان ہمارا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ہے تو ٹھیک نہیں. اتنا فرق ہونے لگا کہ ایک ہمارے دوست سنانے لگے کہ اپنی بیوی کو فون کیا کہ امی کو لے کر کے آ رہا ہوں، تو میری بیوی ناراض ہو گئی، کیوں لے کر کے آ رہے ہو، کیوں لے کر کے آ رہے ہو اس کو؟ نہیں کچھ دن اس کو رکھیں گے، ذرا اچھا کھانا پینا کھلائیں گے، بوڑھی ماں ہے. کہا کہ نہیں بالکل مت لائیے. لیکن میں لے کر کے پہنچ گیا، لے کر کے پہنچ گیا. بہت ناراض، نہیں دروازہ کھول رہی تھی. کہا کہ اچھا ذرا کھول لو، دیکھ لو، میں یہیں سے واپس کر دوں. جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے شوہر کی ماں نہیں ہے بلکہ اس کی ماں ہے. اللہ. تو بیوی کہنے لگے کہ پہلے سے بتانا چاہیے تھا نا کہ تیری ماں لے کر کے آ رہا ہوں تو میں کچھ اور اچھا کام کرتی، کھانا پکاتی، یہ کرتی. یہ فرق آج کے گھر کی عورتوں کا، یہ فرق. شوہر کی ماں ماں نہیں، میری ماں ماں. جب یہ فرق ہو گیا، نیتیں خراب ہو گئی، کروڑوں کما لو، روزی میں برکت اور سکون نہیں حاصل ہوتی ہے، نہیں حاصل ہوتی ہے. میرے بھائیو بزرگوں، ہر ایک کو سمجھو ایک نظر سے، ایک نیت سے، تبھی گھر میں خیر اور برکت آئیں گے، ورنہ روزی روٹی نکل جاتی ہے. بیوی کہنے لگی میں چراغ بجھا دوں گی، آپ اندھیرے میں ان کو پورا کھانا کھلا دیجیے گا. کہا کہ ٹھیک ہے. جو ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں دونوں اور کھانا شروع، چراغ بجھا دیتی ہے. شوہر کہتا ہے کہ کیا بات، اندھیرا کیوں ہو گیا؟ کہا کہ تیل ختم ہے، ذرا انتظام کر رہی ہوں، جلا رہی ہوں، آپ لوگ کھائیے، کھانا کھائیے. یہ صحابی بھی کہتے ہیں مہمان کھاؤ، کھانا کھاؤ. اللہ نے سسٹم ایسا ہمارے جسم کا رکھا، اندھیرے میں بھی لقمہ اٹھاؤ تو یہیں آئے گا. کہاں آئے گا؟ یہیں آئے گا. یہ سسٹم ہے ایسا. کھاؤ کھاؤ، چراغ ہے، تیل کا ذرا انتظام کر رہی ہے، کھا لیجئے. آپ بھی کھاؤ. تو یہ میزبان صحابی جو ہیں وہ منہ میں چپ 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 آواز نکالتے لیکن کھاتے نہیں ہیں. پورا کھانا کھلا دیے اندھیرے میں. بیوی بہانہ بناتی رہی. اللہ اکبر. بہانہ کرو کوئی ایسا بہانہ جو اللہ کو بھی پسند ہو. ایسا بہانہ ہم لوگ کرتے، شیطانی بہانہ کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. شیطانی حرکتیں ہم لوگ ایسی کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لعنتیں اترتی ہیں. بہانہ کیجئے، مذاق کیجئے جو اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے. ایسے مذاق کرنے کے طریقے بھی ہیں، بہانے کرنے کے طریقے بھی ہیں. بہانہ کر رہی ہے، جلا رہی ہوں چراغ، کھائیے آپ لوگ دونوں، کھائیے، کھاؤ مہمان کھاؤ. کھا رہے ہیں، اندھیرے میں کھا گئے پورا کھانا. فارغ ہو گئے تو بیوی جلدی سے چراغ جلائی. ہاں اب تیل مل گیا. اللہ. یہ مذاق، یہ بہانہ، یہ ہیلا کتنا اللہ کو پسند ہے، کتنا پسند ہے. کھلا دیے. کہا کہ اب یہیں رک جاؤ، میرے گھر میں ٹھہر جاؤ، صبح چلیں گے نبی کی خدمت میں. فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، پڑھتے ہیں. نماز سے فارغ ہو کر کے یہ صحابی رسول اس مہمان کو ہاتھ پکڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ آپ کا مہمان. نبی پیشانی کو چومتے اور کہتے ہیں واہ واہ، تیری رات کی مہمان نوازی کا طریقہ اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ نے تیری شان میں ایک آیت کو نازل فرما دیا. تم چپ چپ منہ میں کرتا تھا، عرش پر اس کی آواز جاتی تھی، اللہ خوش ہوتا تھا.
تیری بیوی بہانہ کرتی تھی ایک مہمان کے پیٹ بھرنے کے لیے، اللہ بہت خوش ہوگا تیری شان میں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی نفس کو قربانی دے دیتے ہیں، اپنے راحت و سکون کو اللہ کے لیے۔ آج یہ مٹی کے پتلے کو آرام دینے کے لیے، یہ مٹی کے ڈھانچے کو آرام دینے کے لیے ہم لوگ کتنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، سو رہے، نماز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کما رہے، کھا رہے ہیں، دھوکہ فریب، حرام کاری، بدماشی، تاکہ یہ جسم ہمارا بڑا اچھا رہے۔ یہ مٹی میں سڑ گل کر کے ختم ہو جائے گا میرے بھائیو بزرگوں، باقی ہمارے ایمان اور اخلاقی اللہ کے پاس رہیں گے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفس کو ماریے، نفس کو تھکا دیجئے، مشقت کی عبادت کیجئے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ سہولت کی عبادت، ظہر کی نماز پڑھنا جتنا کمال نہیں، اس سے زیادہ فجر کی نماز پڑھنا کمال ہے۔ کیوں؟ فجر کی نماز میں مشقت ہے اور ظہر کی نماز میں ماحول ہے، لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جمعہ کا نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ جمعہ کا نماز پڑھنا ہمارے معاشرے کا ایک ماحول ہے، اور فجر کی نماز پڑھنا ایک بڑی مشقت ہے۔ مشقت کی عبادت اللہ کو پسند ہے، ماحول کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ ماحولی مسلمان ہیں۔ کون سا؟ دکھاوا مسلمان ہیں۔ مشقت کے ساتھ کوئی نیکی کرنا نہیں پسند کرتے ہیں، مشقت کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنا نہیں پسند کرتے ہیں، اپنی جان اور اپنی حیثیت کو قربان کرنا ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کو ذرا سا گرنے کے لیے دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اس دور میں آج زندگی گزار رہے ہیں جہاں تکبر گھر کیا ہوا ہے، کبر ہے، بڑا پن ہے، لیکن وہ لوگ کیسے لوگ تھے جو اپنے نفسوں کو مر مٹا دیتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب مسجد نبوی داخل ہوئی سلام پڑھنے کے لیے، تو بابو صدیق ایک ہے جو سلام کا دروازہ کہلایا ہے۔ زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کا گھر تھا، چھوٹا موٹا گھر تھا۔ اس وقت میں نبی خود اپنے ہاتھوں سے مرمت کر کے دیے تھے رسول اللہ نے چچا کو کہ آپ یہاں ٹھہریے، اس میں رہیے۔ اس پر ایک پرنالہ، پانی گرنے کا پرنالہ کہتے، وہ نبی نے خود لگایا تھا، اور اس طرح سے لگوایا تھا کہ اپنے چچا سے کہا تھا کہ چچا جان میں ذرا جھک جاتا ہوں، میری کمر پر آپ کھڑے ہو جائیے اور اس پرنالہ کو یہاں فٹ کیجیے۔ تو اس طرح سے نبی کے کمر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے کیا کیے تھے؟ پرنالہ۔ زمانہ چلا گزرا، اس سے نبی دنیا تشریف لے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے گئے، باری آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تھوڑی سی توسیع کی کیفیت ہوئی۔ اس پرنالے سے جو پانی گرتا تھا تو مسجد نبوی کے حصے میں کچھ آ جاتا تھا، یہ مٹی گیلی ہو جاتی تھی، نمازیوں کے لیے ذرا دشواری ہوتی تھی۔ تو ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی کی کیفیت کیسے زمین پر پھیل رہی، کہا کہ اس پرنالے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹا کر کے اس کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ چچا موجود نہیں تھے نبی کریم علیہ السلام کے، بعد میں جب آئے تو دیکھیں یہ پرنالے کے رخ بدلا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ایسا کیا ہے؟ کہا کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ بہت افسردہ ہوئے اور کہا کہ اس کو تو میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اور اس طرح لگایا تھا کہ وہ اپنی کمر پر مجھے کھڑا کر کے لگوایا تھا، کیسے اس نے ہٹا دیا؟ عمر نے ذرا ناراضگی کا اظہار کیے، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر کو خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ہوا، بلائیں کہ کیا قصہ ہے؟ کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہے، آپ کیسے ایسا ہٹا دیے جس نبی نے اس کو رکھا تھا؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے گھر کے اس پرنالے کے حالات کو آپ ادھر سے ادھر کر دیں؟ وقت کا امیر المومنین ہے، 22,000 مربع میل پر جن کی حکومت آدھی دنیا پر ہے۔ آج تک گلی کوچے کا آدمی اتنا تکبر، جھکنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، دل کے اندر اتنی خرابیاں اور اس قدر کبر۔ کہا کہ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے اس طرح لگایا تھا، آؤ میں بھی جھکتا ہوں اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے جھکا تھا، آپ میری کمر پر اسی طرح کھڑے ہوئے جس طرح رسول اللہ کی کمر پر کھڑے ہوئے تھے۔
اور آپ اپنے ہاتھ سے وہیں لگا دیجئے جہاں نبی نے لگایا تھا. ہم سے غلطی ہو گئی اس لیے ہم کو حالات معلوم نہیں تھے پورے. اللہ اکبر. کون اگر چاہتے تو ڈانٹتے، کہتے یہ مسجد گلی ہو جا رہی ہے، راستہ خراب ہو جا رہا ہے، مصلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے ایسا کیا، اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے. نہ، یا یوں کہہ دیتے کہ تم اپنے ہاتھ سے کر لیجئے، کیا ہوتا. نہیں، میرے آقا نے ایسا کیا ہے. جھک جاتے ہیں. وہ منع کرتے نہیں ٹھیک کر لیں گے، نہ، جب تک کہ آپ اسی طرح نہیں لگائیں گے اس وقت عمر کو اب سکون نہیں ملے گا. اللہ اکبر. وہ امیر المومنین. آج تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میرے بھائی بزرگوں کتنا کبر پال رکھے ہیں ہم لوگ، کتنا تکبر پال رکھے ہیں ہم لوگ، کتنا حسد دلوں میں پال رکھے ہیں، کتنا ہم لوگ اپنے آپ کو توڑ رکھے ہیں ایک دوسرے سے. جھک جاتے ہیں، کمر پر کھڑا کرتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، نبی کے چچا کو، اور پھر اسی طرح اس پر نالے کو رکھتے. آج بھی وہیں لگا ہوا ہے، آج بھی اسی جگہ فٹ ہے، کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا آج تک کے. جب جائیں تو غور کیجئے، دیکھیے کیا ہے. پہلے اللہ راضی کرنا ہے تو اپنے نفس کو کوٹیے، اپنے نفس کو ماریے، تکبر، غرور، یہ سب کو ختم کیجئے اور مٹا دیجئے، تبھی اللہ رب العالمین راضی ہوں گے. ورنہ یہ ماحول کی عبادت سے اللہ راضی نہیں ہوگا. یہ ماحول کی مسلمان ہونے سے ہمارا اور آپ کے لیے کوئی حالات آخرت کے ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. اسی لیے اللہ فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ میری رضا کے لیے اپنے آپ کو جان تک کے قربان کر دیتے ہیں، عزت نفس کو مٹا دیتے ہیں، اپنے آپ بھوکا رہنا پسند کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے کو پیٹ بھر دیتے ہیں. آج تم لقمہ چھیننے والے ہیں، لقمہ دینے والے نہیں بن رہے. جس دن ہم اور آپ آپس میں لقمہ دینے والے بن جائیں گے تو مسلمانوں کے درمیان میں فقیرانہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکیے، اپنے دلوں سے کبر، بغض، عداوت کو نکالیے اور ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کیجئے، تبھی اللہ راضی ہوگا. اسی لیے دو طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا مانگتے اللہ دنیا دے دیتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی اللہ کی مرضی سے مانگتے ہیں تو اللہ اپنی مرضی سے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے کے لیے چاپلوسی، منافقت، زبان میں کچھ اندر کچھ باہر کچھ کی کیفیت رکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دل میں جو ہے وہی باہر بھی ہے، دل بھی پاک ہے اور باہر بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے تو دل بھی پاک ہے. ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت ہمیشہ کی ہے. وہاں کے لیے زیادہ فکر ہونی چاہیے. یہاں تو سڑکوں پر والوں کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، محل میں رہنے والوں کی بھی زندگی گزر جاتی ہے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہمیشہ کرنا چاہیے، اور اپنی محبوب ترین چیز مشقت کے ساتھ عبادت کیا کیجئے تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بہت ادا پسند ہے. اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے.